الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد عابد خان ہوں اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ہم دھیرے دھیرے اپنے گول کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اپنے منزل کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ غامدی صاحب نے جو ویڈیو نشر کی تھی، پبلش کی تھی، غار حرا ایک افسانہ ہے 7 گھنٹے 9 منٹ کی، اس کا ہم لفظ بلفظ جواب دیتے ہوئے آج ہم 40 منٹ سے لے کر 48 منٹ تک کی جو ان کی گفتگو ہے اس کا مدلل جواب دیں گے۔ سب سے پہلے سنتے ہیں کہ غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، لیں سنیں۔ یہاں پر ایک سوال غام صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اس پہ بات آپ کی جاری ہے۔ ابھی جو آپ نے نقطہ بیان فرمایا، تھوڑی سی مزید وضاحت میں چاہتا ہوں۔ بہت وضاحت سے آپ نے کہا کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کوئی نشو و ارتقاء نہیں ہے، ایک پیغمبر ہے اور اپنی ایک انسان کی حیثیت زندگی گزار رہا ہے، یکا یک نئے حقائق نئی باتیں وہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس نے پیغمبری کی دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ پہلے تو ان کے یہاں کوئی اس طرح کا معاملہ تھا ہی نہیں۔ تو پھر سیرت و کردار میں کیوں شروع سے کانسٹنٹ نظر آتا ہے؟ عام آدمیوں کے تو سیرت و کردار بھی اوپر نیچے ہوتا چلا جاتا ہے، تو پھر تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ پیغمبر ہی کی تیاری کی جا رہی ہے شروع سے کی سیرت و کردار؟ میں تو وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ سیرت و کردار تو وہ چیز نہیں ہے کہ اس کی تیاری کی جائے۔ یعنی ہم تو اصل میں عام انسانوں کے طور پر اس میں اپنی تربیت کرتے ہیں، مراحل سے گزرتے ہیں۔ پیغمبر کی ایک ہی خصوصیت ہوتی ہے جس کو قرآن بیان کرتا ہے، وہ خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین، یعنی سیرت اور کردار کے لحاظ سے کوئی ادنا شائبہ نہیں ہوتا۔ ایک طرف یہ ہے کہ کسی ملکے کے ظہور کے لیے نشو و ارتقاء کے کوئی علامتیں نہیں ہوتی، اور دوسری جانب یہ ہے کہ کردار اور سیرت کی تعمیر میں بھی نشو و ارتقاء نہیں ہوتا۔ اچھا، ایک ہی چیز ہے دونوں جانب، اگر آپ غور کریں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، یعنی ادھر بھی اچانک ایک چیز سامنے آتی ہے اور ادھر پہلے دن سے وہی چیز سامنے موجود ہوتی ہے۔ جب پلٹ کے دیکھتے ہیں، جب نبوت سامنے آ جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شائبہ بھی سیرت و کردار میں کسی کمی یا کسی آلودگی کا نظر نہیں آ رہا۔ تو اگر دونوں کو دیکھیں تو دونوں ہی میں نشو و ارتقاء نہیں ہے۔ یعنی ادھر جو کچھ صادر ہوا ہے وہ بھی اچانک صادر ہوا ہے، اور ادھر جو سیرت ہے، جو کردار ہے، پہلے دن سے موجود ہے، وہ عام انسانوں کی طرح تعمیر کے مراحل سے گزرائی۔ سبحان اللہ، یعنی اس موقع پہ نہیں اس نے دعویٰ کیا کہ دیکھو میں نیک ہوں اور میری آج میں نیک ہو گیا ہوں، میں توبہ کر لی ہے، میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا ہے، میں اب تمہارے سامنے کھڑا ہو گیا ہوں، ان میں سے کوئی چیز نہیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک۔ تو یہ چیز ہے جس کو قرآن مجید نے استدلال کے طور پہ پیش کیا۔ ناظرین، غامدی صاحب اپنی اس گفتگو میں جو نچوڑ نکال رہے ہیں، اور جو انہوں نے پچھلی جو قسط تھی اس میں بھی یہ گفتگو کی ہے، اور اس سے پہلے وہ سارے ویڈیو میں جو گفتگو کرتے رہے ہیں قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کے، ان کی گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ نبوت جو ہے اس میں نشو و نما نہیں ہوتی، نبوت میں ارتقاء نہیں ہوتی، اور جو نبوت کا سیرت و کردار ہے وہ بھی پہلے دن سے ہی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اس میں بھی نشو و نما نہیں ہوتی۔ یہ غامدی صاحب کا موقف ہے، اور غامدی صاحب یہ موقف دے کے جو یہ حدیث شریف ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بخاری شریف کی حدیث ہے، اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں چلوں کا اور ہمیں مراقبے کا اور اس طرح کے کنسیپٹ ملتے ہیں۔ یہ غامدی صاحب کا مقدمہ ہے، یہ غامدی صاحب کی رائے ہے، یہ ان کا موقف ہے جو وہ اپنی اس 40 منٹ کی پچھلی گفتگو ہے اس میں لگاتار مسلسل بات پہ یا تہنسوں کے ورڈ پہ تنقید کر رہے ہیں، چلوں پہ، مراقبوں پہ، صوفیاؤں کے۔ اور ان کا موقف یہ ہے کہ جیسے اس حدیث سے یہ تاثر ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کوئی چلہ لگانے کے لیے گئے، کوئی مراقبہ کرنے کے لیے گئے، کوئی وحی کی نزول کی سعی تھی، جد و جہد تھی، بہرحال وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، میرا یہ طریقہ کار ہے کہ میں جب بھی بات کرتا ہوں میں دونوں طرف کا موقف سامنے رکھتا ہوں، دونوں طرف کی بات سامنے رکھتا ہوں اور پھر بات کرتا ہوں۔ میں نے آج تک کبھی یک طرفہ تصویر پیش نہیں کی، فریق مخالف کا موقف آپ کے سامنے رکھ کے ہی بات کرتا ہوں۔ میں نے غامدی صاحب کا سارا موقف آپ کو آہستہ آہستہ ویڈیوز کی صورت میں سارا سنایا، اور جو اس پہ تبصرہ ہے وہ کیا، اور جو امت مسلمہ کا موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ اب جو غامدی صاحب یہ نچوڑ اور نتیجہ نکال رہے ہیں، اس پہ میں اپنی رائے دینا چاہوں گا، اور میں اپنا جو موقف ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔
غامدی صاحب نے یہ جو موقف کی بتایا جو آپ نے اچھی طرح سن لیا، اس پر غامدی صاحب قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات لے کر آئے ہیں ہمارے سامنے۔ ایک انہوں نے سورہ قصص کی آیت نمبر 86 بتائی ہے، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، کہ محبوب تم تو امیدوار ہی نہیں تھے کہ تم پر کوئی کتاب ایسے نازل کی جاتی، تم تو متوقع ہی نہیں تھے، اور یہ جو تم پہ کتاب نازل ہوئی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے نازل ہوئی۔ اس کے بعد سورہ یونس کی آیت نمبر 16 لے کر آئے، قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، اے محبوب کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں یہ، اور اگر اللہ چاہتا تو میں یہ آیات تمہارے سامنے تلاوت نہ کرتا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تم لوگوں کو خبر دیتا۔ تیسرے نمبر پر سورہ شورا کی 52 نمبر آیت لے کر آئے ہیں، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، تمہیں تو اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا چیز ہوتی ہے اور ایمانیات کیا چیز ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے ایمان اور چیز ہے، ایمانیات اور چیز ہے۔ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور جو ایمان کے جو وہ ہے ڈیٹیل ہے ایمانیات کی، یہ یہاں اس ڈیٹیل کی بات ہو رہی ہے جس کو ہم ایمانیات کہہ لیتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ایک آیت کریمہ ہے جو انہوں نے نہیں پڑھی، لیکن میں وہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، شاید انہوں نے پڑھی ہو مجھے یاد نہ رہا ہو۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 48 ہے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور اس سے پہلے تو آپ یہ کتاب ان پر تلاوت ہی نہیں کرتے تھے اور نہ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ یہ 4 آیات ہیں ناظرین، یہ 4 آیات غامدی صاحب پڑھ کے تو اس سے یہ نکال رہے موقف کہ نبوت میں کوئی نشو و نما نہیں ہے، نبوت میں کوئی ارتقاء نہیں ہے۔ یہ غامدی صاحب کا موقف ہے، نہ ان کے سیرت و کردار میں نشو و نما اور ارتقاء ہے، اور نہ ان کی وحی میں نشو و نما اور ارتقاء ہے۔ ناظرین یاد رکھیے گا کہ یہ غامدی صاحب کا موقف ہے، اور یہ جو آیات پڑھی ہیں ان ساری آیات کو آپ دھیان سے قرآن مجید کھول کے ایک دفعہ خود بھی پڑھیے گا، ترجمے کے ساتھ اجر بھی ملے گا اور اس موقف کو جاننے کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات سے کیا چیز سامنے آتی ہے، اور ہمارے سامنے حق جو موقف ہے وہ کیا ہے۔ پہلی آیت، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، تم امیدوار ہی نہیں تھے، تم متوقع ہی نہیں تھے اس وحی کے۔ تو یہ اس بات کی نفی ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے امیدوار نہیں تھے، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے امیدوار نہیں تھے۔ یہ یہاں سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت سورہ یونس کی آیت نمبر 16 کہ آپ پہلے اس کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے، ولا ادراکم بھی، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ یہ بات تم تک نہ پہنچتی۔ یہ بھی نبوت کے بعد کی بات ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کو پتہ نہیں تھا اس کا وحی الہی کا، اور آپ جو تھے آپ یہ جانتے نہیں تھے ان چیزوں کو۔ اس کے بعد ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، اس کا بھی یہی مطلب نکلتا ہے، یعنی کہ نبوت سے پہلے جو نبوت کے بعد کی سچویشن ہے، یعنی وحی الہی، نزول وحی، اس کا نبوت کی پہلی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك، اور اس سے پہلے آپ تلاوت نہیں کرتے تھے کتاب کی اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ تو یہ جو 4 آیات ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی، یہ 4 آیات ببانگ دہل یہ اعلان کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بعثت سے پہلے جو 6 ماہ کے خواب آئے، ان 6 ماہ کے خوابوں سے پہلے جو غار حرا میں جبرائیل امین علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کی آمد سے پہلے وحی سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ وحی الہی آپ اس کو نہ جانتے تھے اس سے پہلے، نہ آپ کو پتہ تھا اس بات کا۔ یہ ان آیات سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ جی ناظرین، اگر اس کے علاوہ کوئی بات سامنے آتی ہے، کمنٹ سیکشن حاضر ہے، آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ ان آیات سے کوئی اور چیز سامنے آ رہی ہے۔ یعنی یہ ساری آیات ہمیں وضاحت سے کہہ رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو جبرائیل امین کے ذریعے ایک اللہ تعالیٰ کانٹیکٹ بحال ہوا، جو وحی الہی سٹارٹ ہوئی، اس سے پہلے آپ کا اس وحی سے کسی قسم کا تعلق لینا دینا کچھ نہیں تھا۔
یہ قرآن پاک کی آیات بتا رہی ہیں، بالکل واضح ہو گیا۔ اب غامدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں نشو نما۔ اب غامدی صاحب پتہ نہیں کس چیز کو نشو نما کہہ رہے ہیں، میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ نشو نما جو ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ایک 40 سال کے بعد کی ہے، ایک 40 سال سے پہلے کی ہے۔ ایک 40 سال کے بعد کی زندگی ہے، ایک 40 سال سے پہلے کی زندگی ہے۔ 40 سال بعد کی زندگی ساری کی ساری وحی الہی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، جبرائیل امین کے ذریعے آ رہی ہے، بغیر جبرائیل کے آ رہی ہے، خوابوں کی صورت میں آ رہی ہے، بیداری کی صورت میں آ رہی ہے، گھنٹی کی شکل میں آ رہی ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آ رہی ہے۔ تو یہ جو 40 سال کی زندگی ہے ساری کی ساری، یہ وحی الہی، جبرائیل، قرآن، یہ ساری ان چیزوں سے آراستہ و پیراستہ ہے۔ کیا ناظرین یہ جو 40 سال کی زندگی جب وحی سٹارٹ ہوئی، پہلی وحی، اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، کیا وہ 40 سال وہ جو زندگی تھی 23 سالہ دور نبوت، کیا اس 23 سالہ دور نبوت میں کوئی نشو و نما نہیں تھی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو نزول وحی کا پہلا دن تھا، اس دن سے لے کر جب آپ کا وصال ہوا اس دن تک آپ وہ پہلے دن وہی کیفیت تھی جو آخری دن تھی؟ دونوں کو اگر کمپیئر کریں، کیا جو آخری دن کیفیت تھی وہی پہلے دن تھی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، کوئی نشو و نما نہیں ہوئی، کوئی آپ کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا آپ کی شخصیت میں کوئی ارتقا نہیں ہوا؟ اگر غامدی صاحب یہ سمجھتے ہیں اور اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے تو وہ بات بالکل سیاق و سباق کے خلاف ہے۔ ان 4 آیات میں کوئی نشو و نما کا ذکر نہیں ہے، ان 4 آیات میں کوئی نشو و نما کا ذکر نہیں ہے۔ اس میں ایک فیکٹ ہے کہ بس کہ 40 سال سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور جو وحی سے ریلیٹڈ وہ چیزیں ہوتی ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وحی اور وحی سے ریلیٹڈ یعنی کہ کتابت، لکھنا، پڑھنا، کسی استاذ سے جا کر سیکھنا، کسی استاذ کے آگے زانو تلمذ طے کرنا، جیسے شاعری کہہ لیں، شاعری کا تو کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت رواج تھا کہ شاعر جو ہوتے تھے ان پہ کلام جو ہوتا تھا ان کو الہام ہوتا تھا کلام کا، تو وہ بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سے بھی محفوظ رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہانت سے بھی محفوظ رکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا جو علم تھا جس کو کہا جا سکتا تھا، جیسے فلسفی ہو گئی، جیسے ادیب ہو گئے، اس طرح کے تمام علموں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا۔ کسی قسم کا استاذ جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے زانو تلمذ طے نہیں کیے۔ ان ساری آیات کا یہ مطلب ہے، 4 آیات کا یہ مطلب ہے۔ باقی رہ گئی بات نشو نما کی، نشو نما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 40 سال جو تھے نبوت کے، جب 23 سال نبوت یعنی کہ اعلان نبوت یا نزول وحی کے بعد کے 40 سال، ساری زندگی جب ظاہر ہے کہ پہلی صورت نازل ہوئی بات کچھ اور تھی، دوسری ہوئی کچھ اور تھی، تیسری نازل ہوئی کچھ اور تھی، اور جب 114 صورتیں کمپلیٹ ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین، اسلام مکمل ہو گیا تو بات ہی بدل گئی، کچھ اور ہو گیا، سارا سین ہی بدل گیا۔ تو کیا وہ نشو و نما نہیں تھی، وہ ارتقا نہیں تھا، وہ سب کچھ تھا۔ ناظرین ایسے ہی بائن ہی جیسے 40 سال کے بعد جو 23 سالہ دور نبوت ہے اس میں نشو و نما رہی، اس میں ارتقا رہا، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو 40 سال کے پہلی کی زندگی ہے اس زندگی میں بھی نشو و نما تھی، اس میں ارتقا بھی تھا۔ سائنس کے خلاف ہے اگر آپ اس میں نشو و نما نہیں مانتے، ارتقا نہیں مانتے، سائنس کے خلاف ہے بات، اور یہ بات قرینے کے خلاف ہے، اور یہ بات جیسے غامدی صاحب موسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپیریزن کر رہے تھے اپنی اگلی باتوں میں گفتگو میں، یہ اس کے بھی خلاف ہے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح کو پیدا کیا اور تمام انبیاء کی روحوں کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نگرانی کی،
ہر ایک کی نگرانی کی. قرآن پاک اٹھا کر دیکھیے, الستو بربکم, ساری ارواح کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں نہ رکھنا ہوتا, ساری روحوں کو یہ سوال کیوں اللہ تعالیٰ کرتا, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحیں آگے سے جواب دے رہی ہیں قالو بلا, یا اللہ کیوں نہیں, تو ہمارا رب ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کر کے یہ ان سے کہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. یہ آیہ کریمہ جو ہے یہ وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا جلسہ کیا, ان سے پوچھا کہ اے گروہ انبیاء, جب میں تمہارے پاس ایک نبی بھیجوں, اس نبی سے مراد سارے مفسرین نے کہا نبی آخر الزمان ہی مراد ہے. وہ نبی آئے جب تمہارے پاس, میں تمہیں دنیا میں بھیجوں, کتاب دے کر بھیجوں, حکمت دے کر بھیجوں, عالم ارواح میں بات ہو رہی ہے, کتاب دے کر بھیجوں, حکمت دے کر بھیجوں. اب نبیوں کا نام لے رہا ہے کہ جب نبیوں کی ارواح کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہی ہوتا ہے, اس کی روح بھی نبی ہی ہوتی ہے. صحیح ہے, یہ بات یاد رکھیے. اگر اس کی روح نبی نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں نبیوں کا نام نہ لیتا کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے نبیوں کی ارواح سے وعدہ لیا, اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ میں نے نبیوں سے عہد لیا. تو وہ جو نبی تھے, وہ جو عالم ارواح میں اکٹھے ہوئے, وہ نبی تھے یا کوئی اور تھے؟ وہ نبی تھے, نبوت ان کو مل چکی تھی, اعلان دنیا میں آ کے ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ جب میں آخری نبی بھیجوں, جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں, کتاب دے کر بھیجوں, حکمت دے کر بھیجوں, پھر تمہارے پاس میرا آخری نبی آ جائے, تو کیا تم اس کا اقرار کرو گے؟ کیا تم اس کی شہادت دو گے؟ کیا تم اس کا ساتھ دو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ, تم اس پر ایمان لاؤ گے, وَلَتَنصُرُنَّهُ, تم اس کی مدد کرو گے. قَالُوا أَقْرَرْنَا, یا اللہ بلا, ہاں ہم اقرار کرتے ہیں, ہم اقرار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقررتم وخذتم علی ذالکم اسری, اور مجھے اس پہ ضامن ٹھہراتے ہو. قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين, گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں. تو ناظرین, یہ آیہ کریمہ یہ بتاتی ہے کہ نبیوں کی جو نگرانی ہے اور نبیوں پہ جو نظر رحمت ہے, تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہی رکھی ہوئی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر رحمت تھی تو عالم ارواح میں جلسہ کیا نا. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ اقرار لیا جا رہا ہے سارے انبیاء سے, تو یہ کیا تھا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر رحمت ہی تو تھی. تو اب دنیا میں آ کے کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اٹھ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت تھی. وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ, قرآن مجید فرقان حمید کی ایک یہ آیہ کریمہ ہے. اللہ سے یراک حین تقوم, اے محبوب جب تم کھڑے ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھتے ہیں. اور جب وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ, سجدہ کرنے والوں میں آپ الٹتے پلٹتے, یعنی کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں, آپ کی آگے پیچھے ہونا سجدہ کرنے والوں میں, کبھی قیام کی صورت, کبھی رکوع کی صورت, کبھی سجدے کی صورت. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کی وہ کیفیات بھی دیکھ رہے ہیں. اور جی ہاں غامدی صاحب, یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, مفسرین نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ, یہاں مراد ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا و اجداد منتقل ہوتے رہے, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو خون تھا وہ منتقل ہوتا رہا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی نگرانی کر رہا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ, میں نے تمہیں سجدہ کرنے والے باپوں سے سجدہ کرنے والی ماؤں میں منتقل کیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو ہے, اگر کوئی یہ نہیں مانتا, کوئی یہ کہتا ہے کہ جی تقلبُكَ فِي السَّاجِدِينَ کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے درمیان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا. تو نادانو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیکھنا صرف اسی حد تک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو
ابد سے دیکھتا ہے، ازل سے دیکھ رہا ہے اور ابد تک دیکھتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا تو دوامی ہے، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ جو 23 سالہ دور نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عالم ارواح میں انبیاء کا جلسہ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت لے رہا ہے، کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوں گے اپنی ماں کے پیٹ سے، رحم سے، جب باہر آئیں گے، پیدا ہوں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس وقت نگرانی نہیں کرے گا؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پیدا ہوئے اور دائی حلیمہ دودھ پلانے لے کر گئیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی نہیں تھی؟ ایسے ہی چلے گئے آپ، اور اللہ جو آپ کے مراحل گزرے 40 سال کے جو دور نبوت سے پہلے کے، کیا وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے تھے؟ اگر آپ کی ایسی بات ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا انکار کر رہے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کا انکار کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی نظر کا انکار کر رہے ہیں۔ سائنس بھی کہتی ہے نشو و نما تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بھی کہتی ہے نشو و نما تھی، ارتقاء تھا، نشو و نما تھی۔ ہاں جی، وہ میں آگے بتاؤں گا کہ وہ کیسے تھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات جو ہیں، آپ اٹھا کے دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات جو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا علم یجد کا یتیمن فاوا، سورہ والضحیٰ 93 نمبر سورت، 6، 7، 8 آیت۔ علم یجد کا یتیمن فاوا، یہ یتیمی جو تھی یہ کون سی کیفیت تھی؟ یہ کون سی کیفیت تھی؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 سال کی عمر مبارک میں تھے، آپ کی والدہ فوت ہو گئی اور آپ پیدا ہی یتیم ہوئے، تو آپ کی یتیمی کی کیفیت اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان کر رہا ہے اور فرما رہا ہے محبوب میں نے تمہیں یتیم پایا پس ٹھکانہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ٹھکانہ دے رہا ہے اور یاد کروا رہا ہے کہ محبوب میں نے تمہیں یتیم پایا، تمہیں ٹھکانہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جب محبوب کو ٹھکانہ دے رہے تو اس کا مطلب ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نگرانی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری منازل طے کروا رہے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، سٹیپ بائی سٹیپ، کہ اب ان کو یتیم پیدا کرنا ہے، اب ان کو ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھانا ہے، اور اب ان کا جو ہے دائی حلیمہ کے پاس بھیجنا ہے، اور اب دائی حلیمہ سے آگے اب والدہ چلے گئی، اب ان کو جو ہے جناب ابو طالب کے حوالے کرنا ہے۔ تو یہ سارے منازل جو طے ہو رہے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی طے کروا رہا تھا۔ علم یجد کا یتیمن فآوا، اے محبوب جب میں نے تمہیں یتیم پایا تو کیا میں نے تجھے ٹھکانہ نہ دیا؟ ووجدک ضالا فہدی، جب راستہ گم ہو گئے راستے سے، کیا میں نے راستہ نہ دکھا دیا تم کو؟ اور ادھر کون تھا راستہ دکھانے والا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تیرا خدا تھا جو تجھے راستہ دکھا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ اپنی نظر میں رکھا ہوا تھا، نظر رحمت میں رکھا ہوا تھا، نظر رحمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ۔ پھر فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو تنگ دست پایا، آپ کو غنی کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غنی کر دیا، آپ کو تجارت سکھا دی، اور تجارت کے ذریعے آپ نے مال کمایا، فراوانی ہوگی مال کی۔ تو یہ جو تجارت آپ کو سکھائی، کس نے سکھائی؟ اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ اور یہ جو مال کی فراوانی ہوئی کس نے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پھر فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تمہارا سینہ نہ کھول دیا؟ سینہ کہاں کھلا تھا؟ جب بی بی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے اس وقت آپ کا سینہ انشراح صدر ہوا تھا۔ 4 جگہ ہوا ہے انشراح صدر، لیکن یہ جو انشراح صدر جو ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے الم نشرح لک صدرک، کیا میں نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ یہاں دونوں طرح کا سینہ انشراح مراد ہے۔ ایک فزیکل جو فرشتوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھولا، اندر سے شیطان کا لوتھڑا نکال کے باہر پھینکا اور اس سینے کو دوبارہ سی دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سینے پہ جو نشان لگے ہوئے تھے سینے کے وہ بھی ہمیں نظر آ رہے تھے۔ تو وہ جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انشراح، سینے کا انشراح، اور یہ دوسرا انشراح بھی اس سے مراد ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں رکھا، نظر رحمت میں رکھا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ کہ اللہ کی نگرانی میں تھے۔ اب مجھے یہ بتائیں
گاندھی صاحب کہتے ہیں جی نشو نما نہیں ہے، ارتقاء نہیں ہے، نشو نما نہیں، ارتقاء نہیں، بار بار یہ بات کرتے ہیں. کیا ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور وہ پھر 40 سال کا ہو جاتا ہے، کیا کوئی نشو نما نہیں ہوتی؟ کیا کوئی ارتقاء نہیں ہوتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے اتنے بڑے بڑے ریوڑ چرائے، کیا بکریاں ایسے ہی چرائی جاتی ہیں؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی گھاس کھلانی ہے، کون سی جگہ سے پانی پلانا ہے، کیسے ان کی نگہداشت کرنی ہے؟ کیا ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آ گئے تھے؟ ایسا نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ سکھانے والا تھا. اور جو تجارت آپ نے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ، تجارت عام بندہ کر ہی نہیں سکتا، عام بندہ تجارت کر ہی نہیں سکتا. تو ماننا پڑے گا کہ نشو نما تھی، ارتقاء تھا، لیکن چاہے وہ 40 سال کے بعد کی زندگی تھی، چاہے 40 سال پہلے کی زندگی، نشو نما کروانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی، ارتقاء کروانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی. اب آ جائیے ایک اور پہلو کی طرف، اب آ جائے اس طرف کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 40 سال کی ایج کے بعد کیا نازل ہونا ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قرآن پاک میں آیت ہے، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، یہ سورہ احزاب کی 72 نمبر آیت ہے. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا. یہ آیہ کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر امانت پیش کی، زمین پر پیش کی، پہاڑوں پر پیش کی، انہوں نے انکار کر دیا، امانت اٹھانے سے انکار کر دیا. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بڑا ظالم تھا، بڑا جاہل تھا. اب اس آیہ کریمہ میں انسان سے مراد تمام بنی نوع انسان ہے، اور امانت سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوامر و نواہی ہیں، چاہے وہ تورات میں آئے، چاہے وہ زبور میں آئے، چاہے وہ انجیل میں آئے، چاہے وہ قرآن پاک میں. یہ امانت وہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات. امانت اللہ تعالیٰ کے احکامات اور انسان، تمام بنی نوع انسان. ٹھیک ہے. اب ان تمام بنی نوع انسان میں انبیاء جو ہیں سب سے افضل ہیں. انبیاء نے امانت کا حق ادا کیا، اور سب سے اعلیٰ حق جناب سید مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امانت کا حق ادا کیا. ٹھیک ہے. اب اس امانت میں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، اور جتنے جملہ صحائف ہیں وہ امانت ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحی نازل کرتا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا دیگر انبیاء کرام پہ. اب دیکھیے اس کا جو ٹاپ ہے ورژن، وہ تو قرآن مجید ہے. اب وہ ٹاپ ورژن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لینے جا رہے ہیں. کس عمر میں لینے جا رہے ہیں؟ 40 سال کی عمر میں لینے جا رہے ہیں. اب وہ ٹاپ ورژن لینا ہے، وہ امانت جس سے پہاڑوں نے انکار کر دیا، جس سے آسمان نے انکار کر دیا، جس سے زمین نے انکار کر دیا، وہ ٹاپ ورژن، وہ احکامات، اس کا ٹاپ ورژن کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید. وہ لینے کے لیے جانا کس نے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے. غار حرا میں جانا ہے لینے کے لیے. اب مجھے یہ بتائے، کیا وہ عام چیز ہے؟ کیا وہ معمولی چیز ہے؟ کیا اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے؟ کیا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک استاد نے ایک سبق پڑھا دیا وہ لے لیا؟ کیا وہ ایسے ہی ہے کسی کا صحافی نے جا کے انٹرویو لے لیا؟ اور نہیں جناب، وہ عام چیز نہیں ہے. وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، وہ وحی الہی ہے، وہ کلام خدا ہے، اس کی امپورٹنس ہے. وہ دنیا کے تمام کلاموں سے اعلیٰ کلام ہے. وہ جتنے بھی کلام الہی دنیا میں آئے جو وحی کی صورت میں، وہ ان تمام سے افضل ہے، ان تمام سے اعلیٰ ہے، ان تمام سے اشرف ہے. تو پھر جناب والا، پھر بات یہ نکلتی ہے کہ جس بندے پر وہ کلام نازل ہونا ہے، اس بندے کی شخصیت بھی اتنی ہی اعلیٰ ہونی چاہیے، اتنی ہی عرفہ ہونی چاہیے، اتنی ہی کامل ہونی چاہیے. تو جناب وہ جب وحی نازل ہونی ہے، اس کا حبوط ہونا ہے، اس کا جب نزول ہونا ہے، تو برداشت بھی اتنی اعلیٰ ہونی چاہیے، تیاری بھی اتنی اعلیٰ ہونی چاہیے، اس کمال کی تیاری ہونی چاہیے. وہ کمال کی تیاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، پیدا ہوتے ہی کلام کیا، پنگھوڑے میں کلام کیا اور کہا کہ میں نبی ہوں اللہ تعالیٰ کا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت دی، 3 سال تھے. قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم نے ان کو بچپن میں نبوت دے دی. ٹھیک ہے. اب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
بچپن میں نبوت نہیں دے سکتا تھا؟ کیا پیدا ہوتے ہی نبوت نہیں دے سکتا تھا؟ سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہی اس وقت عطا فرمائی کہ جب آپ اپنی عمر کے ایک کامل حصے تک پہنچ گئے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تیاری کروائی۔ اب چاہے وہ تیاری ہر سال رمضان المبارک میں اعتکاف کرنا تھا غار حرا میں جا کے، کیونکہ بعض روایات میں آتا ہے، اور گامدی صاحب ہی آگے جا کے اسی جو ہے ویڈیو میں آگے وہ روایتیں سنائیں گے۔ جنہوں نے 7 گھنٹے کی ویڈیو سنی ہوئی ہے نا، وہ ان کو پتا ہوگا، آگے جا کے گامدی صاحب ہی وہ روایتیں پیش کرتے ہیں کہ ہر سال اعتکاف کرنے جایا کرتے تھے۔ تو چاہے وہ تیاری ہر سال اعتکاف کروا کے تھی یا جس طرح بھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تیاری کروائی، اپنے محبوب کو تیاری کروائی، اور وہ تیاری کروانا وہ لازمی تھا، لیکن کروائی کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اب فرق کیا ہے؟ جتنے بھی اورینٹلسٹ ہیں، جتنے بھی مستشرقین ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی عجیب چیز آئی، یہ جو قرآن پاک، وہ بھی اس کو مانتے ہیں، اس کا اعجاز، لیکن یہ نہیں مانتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذہن کی اختراع ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہ کہہ رہے تھے، مانتے تھے قرآن پاک کو کہ قرآن پاک ہے، یہ کوئی اعلیٰ چیز ہے، لیکن کہتے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کی اختراع ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ 40 سال کے بعد کا 23 سالہ دور نبوت ہے، چاہے وہ 40 سال سے پہلے کی زندگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت سے ہی کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کر رہے تھے، اللہ ہی کروا رہا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کسی کردار کے لحاظ سے کسی غلط جگہ پہ جانے دیا، اور نہ ہی عملی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے کسی استاد کے سامنے زانوِ تلمس طے کرنے دیا۔ یہ گوشے خفیہ ہیں کہ تجارت کیسے آئی، یہ خفیہ گوشے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے سکھائی، الہام کی صورت میں سکھائی، جو بھی تھا، یہ سارے گوشے خفیہ ہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی استاد کے آگے زانو تلمس طے نہیں کیا، یہ بات پکی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ جو میری گفتگو سن رہے ہو، آپ کا بھی اسی بات پہ ایمان ہوگا کہ نبوت سے پہلے کے جو 40 سال گزرے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تیاری کروائی، وحی کے نزول کی تیاری، اور جو 40 سال بعد گزرے وہ بھی بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تیاری کروائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بخاری کی روایت ہمارے سامنے ہے اور جس روایت پر ہم بات کر رہے ہیں، اس میں یہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک، یعنی ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ حرا میں کیا تھا جانا، اس کی حقیقت واضح ہونی چاہیے۔ اگر حقیقت واضح ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ جانے کی نوعیت یہ تھی، یا اس طرح کی کوئی روایت پہلے سے موجود تھی، یا یہ حنیفیت کی کوئی خاص عبادت تھی، تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں اس کو جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا کوئی نروان حاصل کرنے، کیا کوئی مراقبہ کر کے اس کے نتائج دیکھنے، کیا کسی خاص صورتحال کا مشاہدہ کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا تھا؟ یہ کیا کوئی خاص طرح کی عبادت تھی؟ جس طرح کہ علامہ اقبال نے اس کو تعبیر کیا کہ یہ تو گویا ایک ایسی خلوت گزینی تھی جس میں فکر کے نتیجے میں وہ سب کچھ وجود میں آ گیا۔ کیا اس طرح کا کوئی کام ہو رہا تھا؟ تو پھر تو نشو و ارتقاء کے کچھ آثار مل گئے نا۔ یہ صورتحال ہے جو سوال پیدا کرتی۔ دیکھیں ناظرین، غامدی صاحب نے ایک غلط کنسیپٹ پیدا کر دیا کہ نشو نما اور ارتقاء نہیں ہے، حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ یہ کرنا کہ نشو نما اور ارتقاء جو بھی تھا وہ اللہ کی طرف سے تھی۔ اب وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو 40 سال کی پہلے کی زندگی ہے، غامدی صاحب اس کو بالکل کاٹ کے رکھ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو اس میں کوئی عمل دخلی جیسے نہیں تھا، وہ جیسے عام ایک بندے کی زندگی تھی، ایسی بات نہیں تھی۔ اب پھر وہ ایک پکچر بنا کے نا، کریٹ کر کے ایک پکچر بنا کے اب اس پکچر میں رنگ بھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور آڈینس جو ہے ان کے وہی رنگ ہی وہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب غامدی صاحب کہہ رہے ہیں حرام میں کیا تھا جانا، اس کی حقیقت واضح ہونی چاہیے۔ بھئی واضح تو ہے حقیقت، اور کیا واضح کروانی ہے۔
اب کہتے ہیں اگر حقیقت واضح ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ جانے کی نوعیت کیا تھی، حالانکہ پتہ ہے کہ نوعیت کیا تھی، تعبد کرنے کے لیے جا رہے تھے، یا اس طرح کی کوئی روایت پہلے سے موجود تھی، یہ حنفیت کی کوئی خاص عبادت تھی، تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ بھائی حنفیت کی کوئی خاص عبادت تھی، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، اور ویسے تفکر کے لیے جا رہے تھے اور مراقبے کے لیے جا رہے تھے، تو کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں غامدی صاحب آپ غلط ہیں، اگر حنیفیت کی عبادت تھی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر ویسے تفکر اور تعبد کے لیے جا رہے تھے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر گئے، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گئے کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ مسئلے سارے آپ پیدا کر رہے ہیں، وگرنہ کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن یہاں اس کو جس طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کوئی نروان حاصل کرنے یا کوئی مراقبہ کر کے اس کے نتائج دیکھنے یا کسی خاص صورتحال کا مشاہدہ کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا تھا۔ یہ آپ کا خیال پیدا ہو رہا ہے، آپ کا یہ خیال ہے، ساری امت مسلمہ کا خیال نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے بھی جا رہے تھے، یہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ماہ خواب آئے تو آپ کے لیے وہ غار حرا جو تھا وہ پسندیدہ جگہ بنا دی گئی۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی جا رہے تھے، ظاہر ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ کو اشارہ کو ملا ہوگا اس بات کا کہ وہاں جاؤ، وہاں جا کے یہ چیز ہوگی، صادر ہوگی، تو آپ اسی لیے ہی جا رہے تھے۔ تو آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے غامدی صاحب؟ فاوحا الی عبدہ ما اوحا، یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی کی اپنے بندے پر نازل کی، جو بھی کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دل میں محبت ڈالی، غار حرا کی ڈال دی۔ آپ کہہ رہے ہیں جی وہ ادھر کیوں نہیں، مسجد حرام کے پاس کیوں نہیں انہوں نے وہ اعتکاف کر لیا؟ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب علامہ اقبال میں وہ کر رہے ہیں کہ کیا کوئی خاص طرح کی عبادت تھی، جس طرح کہ علامہ اقبال نے اس کو تعبیر کیا، یہ تو گویا ایسی خلوت گزینی تھی جس کے فکر کے نتیجے میں وہ سب کچھ وجود میں آ گیا۔ علامہ اقبال کے شعر سے کسی قسم کا غلط اندازہ نہیں ہوتا۔ وہ شعر میں نے پہلے پڑھ کے سنایا تھا، کسی قسم کا کوئی غلط کنسیپٹ نہیں نکلتا۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ بشبستان حرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں انہوں نے خلوت کی اور وہاں سے آئین قانون ملت لے کے آ گئے۔ اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کو اس شعر سے کیا تکلیف ہو رہی ہے غامدی صاحب؟ اس میں کون سے ایسی انہوں نے غلط بات کر دی ہے؟ وہ گئے وہاں پہ، چاہے مراقبہ کرنے گئے، تفکر کرنے گئے، تعبد کرنے گئے، جو بھی کرنے کے لیے گئے، اللہ تعالیٰ لے گیا ان کو۔ آپ کو کون ہوتے ہیں درمیان میں کیڑے نکالنے والے؟ تو اس میں یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی کام ہو رہا تھا، تو پھر تو نشو و نما ارتقاء کے کچھ آثار مل گئے نا۔ یہ صورتحال ہے جو سوال پیدا کرتی ہے۔ غامدی صاحب نشو و نما اور ارتقاء کے آپ کو ہزاروں آثار مل جائیں، بات یہ ہے کہ نشو و نما اور ارتقاء اللہ کی طرف سے تھی، کسی بندے کی طرف سے نہیں تھی۔ اعتراض یہ ہے کہ نشو و نما اور ارتقاء اگر کسی انسان کی طرف سے ہے تو وہ اعتراض ہے، اور اگر نشو و نما اور ارتقاء اللہ کی طرف سے ہے پھر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہ آپ کو اعتراض ہونا چاہیے، نہ کسی اور کو اعتراض ہونا چاہیے۔ لے سنیں آگے کیا کہتے ہیں۔ ٹھیک، اب اس کے بعد یہ اتنی سی بات بیان کر کے کہتے ہیں حتیٰ فجع الحق وہو فی غار حرا، یہاں تک، یعنی اسی طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے یہاں تک کہ حق آ گیا۔ ٹھیک، یعنی ایک دن اچانک یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رابطہ کر لیا گیا۔ اس وقت غار حرا ہی میں تھے۔ فجاء الملک فیہ، اس میں فرشتہ آیا۔ فرشتے نے آ کے کیا کہا؟ فقال اقرا، پڑھو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ فقلت، اب یہاں سے دیکھیے روایت بیان ہو رہی تھی صیغہ غائب میں، یہاں یہ نہیں بتایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کس سے کہا، کب کہا، لیکن صیغہ متکلم سامنے آ گیا۔ اچھا، فقال اقرا، تو فرشتے نے کہا پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقلت، تو میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ فاخذنی فغطنی حتی بلغ من الجود، تو فرشتے نے مجھ کو پکڑا اور مجھے بھینچ لیا، میری قوت برداشت جواب دے گئی، ٹھیک، میں بے طاقت ہو کر رہ گیا، میری ہمت ختم ہو گئی۔ ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ فقال اقرا، پھر کہا پڑھو۔ فقلت ما انا بقارئ، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں۔ فاخذنی فغطنی الثانیہ، اس نے مجھ کو پکڑا
اور دوسری مرتبہ اسی طرح بھینچ لیا حتیٰ بلغ من الجہد، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دے گئی۔ ٹھیک۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا، فقال اقرا، اور کہا پڑھو، فقلت ما انا بقارئ، میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فغطنی الثالثہ حتیٰ بلغ من الجہد، پھر تیسری مرتبہ اسی طرح اس نے مجھے بھینچا یہاں تک کہ میری قوت جواب دے گئی۔ ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا فقال اقرا بسم ربک الذی خلق حتیٰ بلغ ما لم یعلم۔ اس کے بعد پھر وہ 5 آیتیں جو سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں وہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ پڑھائی گئیں اور آپ نے وہ پڑھی۔ ٹھیک۔ اب یہاں پھر رک جائیے، یہاں پھر کچھ سوالات پیدا ہو جائیں۔ اچھا۔ اس میں ایک تو بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہا ہے کہ جبریل نے مجھ سے یہ کہا، فرشتہ آ گیا اور اس نے کہا پڑھو، تو میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ روایت میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ کوئی کتاب سامنے پیش کی گئی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ٹھیک۔ چنانچہ یہ جواب معقول لگتا ہے کہ اگر ایک کتاب آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے تو آپ کہیں گے کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اچھا، یہاں جس طرح بات ہمارے سامنے آتی ہے روایت سے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں، بچے کو کہتے ہیں نا کہ بیٹے ذرا نظم پڑھو، تو یہ پڑھو جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں پڑھوں گا تم دہراؤ گے، دہرانا۔ ٹھیک ہے۔ اس مفہوم میں یہ اقرا کا لفظ، اتلو کا لفظ قرآن مجید میں 10 مقامات پر آیا ہوا ہے، ٹھیک، بلکہ 10 مقامات پر آیا ہوا ہے۔ تو ان میں کیا یہ مقصود ہوتا ہے؟ ان میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا آپ اسے پڑھ کے سنائیں۔ یہ قرآن مجید کبھی بھی کتاب کی صورت میں آپ کے سامنے تو نہیں پیش کیا گیا، ٹھیک ہے، یا کہیں الواح پر نقش کر کے تو نہیں دیا گیا، کندہ کر کے تو نہیں دیا گیا تھا نا۔ یہ جبریل امین نے آپ کے قلب پر نازل کیا ہے۔ یہ بات بھی قرآن نے بیان کر دی ہے کہ جبریل امین اس کو پیغمبر کے قلب پر نازل کرتے رہے ہیں اور وہاں سے آپ اس کو پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے۔ تو یہ ساری زندگی آپ نے اس کو پڑھا ہے اس کے بعد۔ تو یہ جواب جو ہے یہ کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا، یعنی کیا دیا گیا۔ اب یہیں پر تھوڑی دیر کے لیے پھر مزید رک جائیے۔ وہ یہ ہے کہ جس وقت اللہ اپنے پیغمبر کو نبوت دیتا ہے تو آخر قرآن مجید میں اس کی بھی کوئی تصویر ہوگی، یعنی پہلے کوئی اگزامپل ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے یہ بات ہوگی نا پہلے کہ اللہ تعالیٰ جب نبوت دیتا ہے تو کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ یہاں پر جس طرح کی صورتحال ہے، یعنی بھینچا، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا، یہاں تک قوت جواب دے گئی، پھر فرشتے نے یہ بات کہی، پھر وہ 5 جو آیتیں ہیں وہ نازل کی گئیں۔ اس میں نے جس طرح کہ عرض کیا کہ یہ ضروری ہے کہ اس موقع کے اوپر رک کر دیکھ لیا جائے کہ پیغمبر کو جب نبوت دی جاتی ہے تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ ٹھیک، ایک یہ چیز۔ دوسرے یہ چیز کہ یہ جو 5 آیتیں دی گئی ہیں ان کے بارے میں یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ یہ پہلی وحی ہے، پہلی مرتبہ یہ نازل ہوئی ہیں۔ یہ آیتیں قرآن مجید کی سورہ علق کی ابتدا میں موجود ہیں۔ ٹھیک، اس کو بھی دیکھا جائے کہ ان آیات کو کیا فی الواقع قرآن مجید کی پہلی آیات یا پہلی وحی قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس کے کچھ معیارات ہیں، جب میں تجزیہ کر کے بتاؤں گا تو آپ مان جائیں گے کہ وہ معیارات درست ہیں۔ ٹھیک، ان کی روشنی میں ایسی ہر روایت کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، اور اب یہ سوالات بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ ان کا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ آگے جو اس کا رد عمل ہوا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی یہ واقعہ پیش آیا، ظاہر ہے یہ واقعہ پیش آنے کے بعد آپ دنیا میں گئے، لوگوں سے ملے، سیدہ خدیجہ ہی سے جس طرح کی روایت بیان کرتی ہے کچھ سامان سفر لے کے وہاں جاتے تھے، اب کیا ہوا اس کو بھی سن لیجیے۔ ٹھیک۔ اچھا، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا وقت یہاں پہ پورا ہو رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تفصیل سے اس روایت کے ایک ایک پہلو پر آپ سے سمجھیں کیا سوالات پیدا ہوئے، قرآن کا استدلال اس کے مقابل میں کیا ہے۔ اس مقام پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حال ہو گئے، اور اس کے بعد کہا پڑھو، اور آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اور پھر یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں۔ یہ آیات کیا ہیں اور قرآن مجید سے کسی دوسرے پیغمبر کو جب نبوت دی گئی اس کی کیا تصویر ہے، اس پر ہم تفصیلی تبادلہ خیال آپ سے انشاءاللہ کریں گے اگلی نشست میں۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین، اب غامدی صاحب نے حدیث کی عبارت پڑھی ہے اور مختلف قسم کے سوالات اٹھائے ہیں، اور اب یہ سوالات جو ہیں ان کا جواب دوں گا تو میری ویڈیو کافی طویل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو اگلی ہے ہمارا جو ایپیسوڈ ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ جو ان کے سوالات ہیں
ان سارے سوالات کے جوابات دیں گے، اور اگلی جو ہماری ایپیسوڈ ہے وہ مکمل غار حرا پہ جبرائیل علیہ السلام کی آمد اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نزول وحی، اس پہ بات ہوگی، اور ہم غامدی صاحب کے سارے اعتراضات کے لفظ بلفظ جواب دیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔